پہلی خوبی، مثلاً پہلی خوبی دیندار ہونا، اور یہی بنیادی خوبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت حاصل کرو، اور اگر وہ بے دین ہوگی تو اپنے شوہر کا دین بگاڑ دے گی، یعنی وہ شوہر کی مددگار نہیں بنے گی بلکہ اس کو تنگ کرے گی اور اس کو دین سے دور کر دے گی، اس کے اچھے ارادوں میں، اچھی سوچوں میں خلل ڈالے گی، اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، یعنی اسے ڈومینیٹ کرے گی۔ دوسری خوبی اچھا خلق ہے کہ بد خلق کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی کسی بھی بد اخلاق انسان سے واسطہ پڑنا، اور خصوصاً بیوی ہو تو اس میں نقصان ہی نقصان، فائدے کم ہیں۔ تیسری خوبی حسن صورت ہے، کیونکہ اسی سے تو شیطان سے بچاؤ ہوتا ہے، اس لیے جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو اسے دیکھ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھی خوبی حق کے مہر کا کم ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کے مہر گراں نہ رکھا کرو، جس طرح عورت کی طرف سے زیادہ حق کے مہر کا مطالبہ برا ہے، اسی طرح مرد کی طرف سے جہیز کا مطالبہ بھی اچھا نہیں۔ یعنی اگر کوئی عورت زیادہ مہر کا مطالبہ کرتی، اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو زیادہ بڑا برائڈل گفٹ دے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اسی طرح ہسبینڈ اگر عورت سے کہے کہ تم بہت سی ڈاوری لے کر آؤ، جہیز لے کر آؤ، اپنے پیرنٹس کے گھر سے بہت سا مال لے کر آؤ، گاڑی لے کر آؤ، مکان لے کر آؤ، اتنا زیور ہونا چاہیے، تو یہ بھی بری بات ہے کیونکہ ہسبینڈ کو تو رسپانسبلٹی لینا ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا جب آدمی نکاح کرنے لگے اور پوچھے عورت کا جہیز کیا کچھ ہے تو سمجھ لو کہ وہ چور ہے، یعنی کوئی اچھا انسان نہیں ہے جس کو تم اپنی بیٹی دے رہے ہو، کیونکہ اسے بیٹی سے دلچسپی نہیں بلکہ کس سے ہے؟ اس کے مال سے کہ وہ لے کے کیا آ رہی۔ پانچویں خوبی کنواری ہونا ہے، کیونکہ شارع نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ اس لیے کہ کنواری عورت بنسبت بیوہ یا مطلقہ کے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے، کیونکہ وہ انڈیوائیڈڈ ہوتی اور اس سے بھی محبت پیدا ہوتی۔ چھٹی خوبی یہ ہے کہ عورت ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہو جس کی خواتین بالعموم صاحب اولاد ہوں۔ ساتویں خوبی نسب ہے، اور وہ حقیقتاً یہ ہے کہ عورت کسی دیندار اور نیک گھرانے کی ہونی، پیرنٹس بھی اچھے ہوں، نیک ہوں۔ تو اگر نیک ماں باپ ہوں گے تو انہوں نے کچھ تو نیک تربیت کی ہوگی۔ یعنی کسی لڑکی کو اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے والدین کا اخلاق کیسا ہے یا ان کا دین کیسا ہے۔ آٹھویں خوبی یہ ہے کہ عورت اجنبی نہ ہو، اسٹرینجر نہ ہو۔ جیسے مرد کو حکم ہے کہ عورت کو دیکھ کر نکاح کرے، اسی طرح عورت کے ولی کو بھی حکم ہے کہ مرد کے دین اور اخلاق اور حالات کو دیکھے۔ کہ ہر روز ہمیں زندگی میں جو کچھ پیش آتا ہے اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت سی خوشیاں بھی ملتی ہیں اور کبھی کبھار غم کے بادل بھی آتے ہیں۔ دیکھا ہم سے یہ جا رہا ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر کس طرح بہیو کرتے ہیں اور غم کے موقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ بندہ مومن کا طریقہ خوشی اور غم دونوں موقعوں پر اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا ہر واقعہ اس کے رب کی مرضی سے پیش آیا ہے۔ مومن ہمیشہ اپنے رب کی رضا میں ہی راضی رہتا ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے بھیجے گئے جب وہ مکمل ہوا تو کیا کہا گیا؟ اب خوشی کیسے منائیے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی تسبیح کیجیے اور استغفار کیجیے۔ تو خوشی کے موقع پر بھی
اللہ تعالی سے یہ معافی مانگتے رہنا کہ ہماری کسی بات سے آپ ناراض نہ ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا رب جب ہم کو خوشیاں دیتا ہے تو ہم زیادہ ہی اس کی ناراضگی کا کام کرتے ہیں۔ عام حالات میں شاید گناہ کچھ کم ہوتے ہوں، لیکن خوشی کے مواقع پر عموماً ہر حد پار کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں پھر کیا ہوا، خوشی کا تو موقع ہے، شادی کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہے، اب آج بھی یہ کام نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں نماز اپنے وقت پہ روٹین پہ ٹھیک پوری ہو رہی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا حساب تو پہلے ہونا ہے، اس کے بغیر تو جان ہی نہیں چھوٹے گی، اس لیے وہ تو کرنی ہے پوری۔ عام دنوں میں ہم اطمینان سے اپنا کام کرتے ہیں، جو ہی شادی کا ہنگامہ شروع ہوتا ہے، شاپنگ ہو رہی ہے، بازار جا رہے ہیں، نمازیں لیٹ ہو رہی، قضا ہو رہی، اور عذر کیا ہے؟ بہت مصروفیت ہے، کیا کریں؟ پھر شادی کے لیے سب جمع ہیں تو سب کی نمازیں اوپر تلے ہو رہی، بعض اوقات راتوں کو بہت تاخیر ہو جاتی، صبح کی آنکھ نہیں کھلی، اور پھر دلہن کے لیے خاص طور پر یوں لگتا ہے جیسے لکھ دیا گیا ہو کہ نماز کی چھٹی، یہ کچھ گھنٹے تو اس کو بیوٹی پارلر میں گزارنے ہیں۔ اب اس وقت کیسے اٹھے وہ بیچ میں ادھورا سب کام چھوڑ کر، کیونکہ ٹائم ہی یہی ملا ہے، نماز کا وقت آئے گا، کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، خیر ہے۔ اور باقی وقت اب سج بن کے بیٹھے، اب اس حال میں کیسے حرکت کریں؟ نماز معاف۔ اور سسرال کے گھر میں آئے ہیں نئے نئے، وہ کیا کہیں گے، لو آتے ہی اب نماز پڑھنا چاہتی ہے، دوسرے ڈسٹرب ہوں گے میری نماز سے، دوسروں کو تکلیف کیا دینا، لہذا طرح طرح کے عذر بہانے کر کے ہم اپنے فرض کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو غیبت، چغلی اور ان چیزوں کا موقع کم آتا ہے۔ جب خوشی کے موقع پہ سب اگلے پچھلے نئے پرانے سب لوگ اکٹھے ہوتے، سب رشتہ دار، پھر پچھلے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں، پھر ناراضگیاں یاد آ جاتی، پھر ایک دوسرے کے راز کھلتے ہیں، کھولے جاتے ہیں، وہ اس کا شکوہ اس سے کر رہا ہے، وہ اس کی غیبت اس سے کر رہا ہے، وہ اس کے دکھڑے اس کے سامنے کھول رہا ہے، اور اس طرح بہت ساری غلط باتیں زبان سے نکلتی ہیں، بہت سی ناراضگیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی خوشی کے مواقع۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں، شادی کے موقع پہ اچھا پہننا، اچھا کھانا کو منع نہیں ہے، اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق کریں، اسراف نہ ہو، کیونکہ اسراف کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، ناپسند کیا گیا۔ اپنی حدود سے باہر نکلنا، قرض لے لے کر بڑے بڑے کام ایسے کرنا کہ جس سے ایک دھاک بیٹھ جائے، ایک نام بن جائے، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم ایسے مواقع پر صرف دکھاوے کے لیے، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم اس نیت سے بسا اوقات پہنتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں، چڑھاتے بھی ہیں دلہن کو۔ اسلام میں ریاکاری، دکھاوا، اسراف، یہ سب ناپسندیدہ چیزیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پر کیا کرتے ہیں کہ جب تک بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کا جائزہ لیتے رہتے، اس نے کیا پہنا، اس نے کیا پہنا، کسی کو دیکھ کے خوش ہوئے، کسی کو دیکھ کے کڑھے۔ پھر جب گھر واپس پلٹتے ہیں تو کیا گفتگو ہوتی، کبھی غور کیا ہم نے؟ ضرور بات کرتے ہیں، وہ دیکھا فلاں کی شکل کیسے لگ رہی تھی، اس کو تو یہ کپڑے سوٹ ہی نہیں کر رہے تھے،
اور اس کو اس عمر میں کیا چاو آیا کہ وہ اتنا کچھ پہن کے آ گئی. کسی کے ناک پہ تبصرہ، کسی کے میک اپ پہ تبصرہ، کسی کے کپڑے پہ تبصرہ. مومن تو کسی کا مذاق. نفس کا شر، نفس دل کی تنگی، حسد، بغض، حرص، لالچ، طمع، دوسرے کے لیے برے خیالات، بدگمانی، نیگیٹو تھنکنگ، یہ سب کچھ نفس کا شر ہے. خود کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنی کسی خوبی کا بہت زوم ہونا، یہ ساری چیزیں نفس کے شر میں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے نفس کے شر کا شکار ہوا تھا شیطان. اور اس نے کیا کہا تھا؟ جب اسے کہا گیا کہ انسان کے آگے جھکو تو اس نے کہا میں کیوں جھکوں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے. آگ مٹی کے آگے جھک جائے؟ نہیں، آگ کی تو سرشت میں نہیں، وہ تو اس کے شعلے اوپر جاتے، وہ نیچے نہیں ہو سکتی. میں اس کے آگے جھک نہیں سکتا. اب دیکھیے کہ انا کا شکار لوگ دراصل شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. اور عام روزمرہ زندگی میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کا انالائز کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے، انسانی تعلقات کو بگاڑنے کے پیچھے بھی نفس ہوتا ہے. لوگ ہم ایسے ہی گئے گزرے، ہم دوسرے سے کمتر ہیں، ہم کیوں جھکے، ہم کیوں اس کی بات مانیں، ہم اس کے کہے میں کیوں آئیں، ہم کیوں معافی مانگے چاہے قصور ہمارا اپنا ہو. تو ہم بسا اوقات اس نفس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن صرف اس ایک کو بچانے کے لیے بندوں کو بھی ناراض کرتے ہیں، رب کو بھی ناراض کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد خصوصاً بندوں سے تعلقات مزید بڑھتے ہیں، اضافہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ شادی صرف دو افراد کے جوڑ کا نام نہیں ہے، دو خاندان جڑتے ہیں، کتنے نئے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں. یعنی ایک شادی کے بعد کوئی ساس ہے، کوئی سسر ہے، دونوں طرف سے نند ہے، کوئی بھاوج ہے، دیورانیاں ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، معلوم نہیں کہاں کتنے سارے لوگ ایک دم اپنے ہو گئے، نئے رشتے وجود میں آ گئے. اور انسانی تعلقات غیروں کے ساتھ اچھا رکھنا وہ بھی ضروری ہے، لیکن رشتہ داری قائم ہونے کے بعد ان کے ساتھ نبھانا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے اس چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی جو انسان کے اچھے تعلقات کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. شادی کے بعد آپ دیکھیے شوہر اور بیوی کے جھگڑے کو بڑھانے میں جو چیز اہم کردار ادا کرتی ہے وہ انسان کا نفس. مجھے یہ کیوں کہا، مجھے یہ کیوں بول دیا، میری انسلٹ کر دی، مجھ سے معافی نہیں مانگی. اور بعض اوقات انسان قصور ہوتے ہوئے کیوں نہیں دوسرے سے معافی مانگتا کہ اس میں میری بے عزتی، ٹوٹ تو جاؤں گی لیکن جھکوں گی نہیں. یہ سب کچھ نفس کے شر سے ہوتا ہے. انسان وہی محبت حاصل کر سکتا ہے جو جھکنا جانتا ہو، جو دینا جانتا ہو. وہی قدر پا سکتا جو دوسروں کی قدر کرنا جانتا ہو. کہتے نا سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اور دوسروں کو دینے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، محبت، خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے جھکنا نہایت ضروری ہے. عاجزی بڑی پسندیدہ ہے.
عاجزی اللہ کے سامنے بھی پسندیدہ ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی پسندیدہ ہے. اس لیے خاص طور پر اس موقع پر کیا کہا گیا؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے برے اعمال کے شر سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.